نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ احباب گرامی قدر، السلام علیکم۔ چھوٹا منہ بڑی بات، ہم عاجز اس قابل تو نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر سکیں، لیکن شان بیان کرنے والا میں اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش ضرور کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حساس اور نازک موضوع پر وہی بات منہ سے نکالنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کے ہاں پسندیدہ ہے اور اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، اور قبر حشر میں ہمارے لیے باعث نجات ہے۔ آج کل میرے دوستو آپ سن رہے ہیں کہ صدر میکرون، فرانسیسی صدر نے جو اجازت دی ہے کہ عمارتوں کے اندر آپ خاکے بنا سکتے ہیں، کہ پبلک پلیسز پہ نہ بنائیں، اور اس میں کسی بھی ذات کو نشانہ بنا سکتے ہیں، کسی بھی مقدس ہستی کو کہ خاکے بنا سکتے ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشد اللہ تعالیٰ ہزار دفعہ معاف فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس بات کو قابل گرفت نہ بنائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اس نے یہ اس طرح کی گفتگو کی ہے۔ تو دوستو یہ بات انتہائی حساس ہے، اور مسلمانوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق، رشتہ انتہائی عقیدت بھرا ہے، باادب ہے، حساس ہے، اور یہاں تک کہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو قرآن بنایا ہے، ان کی صفات کو قرآن بنایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کو قرآن بنایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے کو قرآن بنایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکرانے کو قرآن بنایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کو قرآن بنایا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ کو قرآن بنایا، وما ینطق عن الہویٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو قرآن بنایا، الم نشرح لک صدرک، والضحیٰ والشمس واللیل میں کس کے تذکرے ہیں، طٰہٰ یاسین میں کس کے تذکرے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن بنایا ہے، اور قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تمہارا ایمان ہی اس وقت تک کامل نہیں جب تک میں تمہیں تمہاری اولاد، تمہارے ماں باپ، پوری دنیا کے انسانوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، اور انشاءاللہ اس بات کو ہم ثابت کریں گے، اور تاریخ میں ہم نے ثابت کیا ہے، مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک اس بات کو ثابت کرتے آئے ہیں کہ اپنے ساتھ کی زیادتی کو مسلمانوں نے معاف کیا ہے، اپنے ماں باپ کے خلاف غلط بات کرنے والے کو معاف کیا ہے، بہن بھائیوں کے خلاف بات کرنے والے کو معاف کیا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سب و شتم کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کیا۔ یہ واقعات کعب بن اشرف کے ساتھ محمد بن مسلمہ نے ان کو کیوں قتل کیا تھا؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ قتل کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پہ قتل کیا تھا کہ وہ اس فرانسیسی صدر کی طرح گستاخی کا مرتکب تھا۔ فرانس کیا، دنیا کے کسی بھی ملک کا کوئی حکمران کے دل میں یہ اندیشہ ہے، یہ بات اس کے ذہن میں، تو اس بات کو نکال دے کہ مسلمان اس بات پر سمجھوتا کریں۔ مسلمان اس معاملے میں جنونی ہیں، انہیں دہشت گرد کہا جائے، انہیں انتہا پسند کہا جائے، اور انہیں جس طرح کے یہ چاہے القابات مسلمانوں کے لیے استعمال کرے، لیکن مسلمان
ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر سمجھوتا کرنے والے نہیں. اس پہ تاریخ دلالت کرتی ہے کہ اس کے لیے کوئی کسی عالم، مفسر، محدث، مدقق، فقیہ سے ہٹ کر بہت سارے ایسے لوگوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر اپنی جانیں قربان کی ہیں، جنہیں کلمہ پڑھنا، کلمہ تو آتا تھا لیکن اس کے بعد وہ دینی علوم سے بہت زیادہ واقفیت نہیں رکھتے تھے. میں مثال دوں گا غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ. بہرحال میں شہداء کو گنوانا نہیں چاہتا، میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں پوری امت مسلمہ کو. بحیثیت مسلمان میرے جذبات مجروح ہوئے ہیں اور میری طرح تمام مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں. اس پر ہمیں ساری دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھے ہو کر، یکجا ہو کر اس کی سرکوبی کرنا ہوگی، اس فتنے کو ختم کرنا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اگر سرخرو ہونا ہے، قبر میں، حشر میں، شاف معاشر کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ان کی شفاعت کا مستحق ہونا ہے، عند اللہ کے ہاں قابل قبول ہونا ہے، اللہ کے ہاں پسندیدہ ہونا ہے، اپنی بخشش کروانی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ لٹ جانے سے بڑا عمل اور کوئی نہیں. تو صدر میکرون کی گٹیا اور ناپاک زبان سے جو یہ جسارت اس نے کی ہے، یہ انتہائی قابل مذمت ہے. اور حکمران، ساری دنیا کے اسلامی ممالک کے حکمران مل کر اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور اس وقت تک چین سے نہ بیٹھے جب تک اس کا کوئی قابل عمل پہلو جو سامنے نہ آئے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا تحفظ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، وقار، مقام کا تحفظ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جو ہے اس کا تحفظ ہو. وہ کسی کے کہنے سے کام نہیں ہوگا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، لیکن اس مسلمان کا مقام ضرور کم ہو جائے گا جو اس بات کو محسوس نہیں کرے گا اور اس کے لیے قدم نہیں اٹھائے گا. تو سب سے پہلے میری سارے پاکستانی عوام اور پوری دنیا کے اسلامی ممالک کے عوام سے یہ پرزور اپیل ہے کہ سب سے پہلے یہاں رہتے ہوئے جو ہمارے اختیار میں ہے کہ ان کا سوشل بائیکاٹ کریں، معاشی ان کا مقاطعہ کریں، ان کی اشیاء جو خریدو یہاں ہمارے یہاں بیچ کے یہ لاکھ کروڑوں کا، اربوں کا نفع کماتے ہیں، ان کی خریداری بند کی جائے. جو بھی ادارے یہاں ان کے کام کر رہے ہیں، جو مصنوعات بنا کے ہمارے سامنے لاتے ہیں، ان کا مکمل طور پر بائیکاٹ کیا جائے. اور فرانس کے جتنے بھی سفیر جس ملک کے اندر ہیں، حکمرانوں سے اپیل ہے کہ ان کو اپنے ان ملکوں سے ملک بدر کیا جائے، ٹھیک ہے، اور انہیں ان کی غلطی سمجھائی جائے کہ تمہاری یہ غلطی ہے، اور اس غلطی پر مسلمان کیا کر سکتے ہیں اس بات کا انہیں پورا ادراک ہونا چاہیے. مولانا زاہد الراشدی مدد اللہ علیہ فرما رہے تھے کہ ناموس رسالت، وہ کسی بھی نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں کرے، موسیٰ علیہ السلام کی شان میں کرے، ابراہیم علیہ السلام کی شان میں کرے، نوح علیہ السلام کی شان میں کرے، حضرت آدم علیہ السلام کی شان میں کرے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کرے، تو وہ ناقابل معافی جرم ہے اور اس کی سزا جو ہے وہ قتل ہے، اس کا خون بہایا جائے گا. ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ کسی قاضی کے فیصلے کے بغیر اور کسی حکمران کے فیصلے کے بغیر مسلمانوں نے ان کے سر تن سے جدا کی ہیں جن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. میں کعب بن اشرف کی مثال دے رہا تھا، آپ ابن قتل کو دیکھ لیں، غلاف کعبہ کو پکڑ کے کھڑا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا، فتح مکہ کے موقع پر سب کو معاف کیا. ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف کیا جا رہا ہے، جو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے قتل کروایا. وحشی کو معاف کیا جا رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ عورت جو بکری کے گوشت میں زہر ملا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلا رہے اس کو معاف کیا جا رہا ہے. لیکن گستاخی کرنے والے شخص، سب و شتم کرنے والے شخص کو خانہ کعبہ کے اندر ہے، غلاف کعبہ پکڑ کے لٹکا ہوا ہے، کہا ہے اس کو وہیں قتل کرو، اس کو معافی نہیں. اور یہ بات یاد رکھیں، گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توبہ نہیں ہے، اس کا جو علاج ہے وہی ہے. تو دوستو، اس کے لیے ہم تن من دھن لٹانے کے لیے ہم وقت تیار ہیں اور تیار رہیں، لیکن یہاں رہتے ہوئے جو ہم کر سکتے ہیں اس کو ضرور کیا جائے. ایک تو اس پر اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا جائے، علماء کرام، خطباء کرام اور ائمہ کرام سے گزارش ہے کہ مساجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور سیرت کو بیان کیا جائے، اور اس کی گستاخی کرنے والے کا معاملہ کیا ہے اس پر کھل کے گفتگو کی جائے، اور لوگوں کو تک اس بات کو پہنچایا جائے کہ فرانسیسی صدر میکرون نے کس طرح اپنی ناپاک زبان سے اس طرح کے ناپاک الفاظ ادا کیے ہیں.
اس بات کا بھرپور اشاعت کی جائے، اور اس کے بعد ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا، اور اس کے خلاف اپنی احتجاج ریکارڈ کروانا، اور اس کے خلاف جو ہے مختلف باقی جن لوگوں کو اس بات تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علو شان کو پہنچانا، اس پر جو ہے بھرپور محنت کی جائے۔ اس کے لیے جو ہے مکمل طور پر اپنی اندر کی جو محبت اور عقیدت اس کو سامنے لایا جائے۔ تو یہ میں امید کرتا ہوں تمام دوستوں سے کہ فرانسیسی صدر کی اس گفتگو پر شدید رد عمل کے لیے ہم انشاءاللہ بالکل تیار ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ساری امت مسلمہ جو ہے اس کے لیے مکمل طور پر تیار ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ ازواجہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ دوستوں نے سنا حافظ طاہر وقار صاحب جو بات کہہ رہے تھے، تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار ہے، اور آپ دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور اس آواز میں ہمارے حصے دار بنیے گا۔ بہت شکریہ آپ دوستوں کا۔